یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ۔ بخاری شریف ہے اور کتاب الادب کے تحت ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہاں پر امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے، باب حسن العہد من الایمان، پرانے تعلق اور پرانی سنگت کو نبھانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ اس کو کتاب الادب کے اندر اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ یہ بھی ادب کا ایک پہلو ہے کہ جن کے ساتھ بندے کا وقت گزرا ہو ان کو یاد رکھنا اور ان کے بارے میں اچھے لفظ بولنا، ان کا ذکر خیر کرنا، یہ بھی ایک ادب ہے۔ یہاں پر ایک لفظ ہے حسن العہد، یہ جو لفظ عہد ہے، عہد، اس عہد کے معنی کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المفردات القرآن کے اندر لفظ عہد کا ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ کسی شے کی حفاظت کرنا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی رعایت کرنا، تو اس کو عہد کہا جاتا ہے۔ قاضی عیاض ہیں اندلسی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی لفظ عہد کی ملتی جلتی تعریف بیان کرتے ہیں کہ کسی شے کی حفاظت کرنا اور اس کو لازم رکھنا، یہ عہد ہوتا ہے۔ تو لفظ عہد کئی معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن پاک کے اندر، خصوصاً لفظ عہد زمان، مکان، قسم، وعدہ، صحبت، میثاق، امان، نصیحت، وصیت اور بارش، ان معنی میں یہ لفظ عہد استعمال ہوا ہے۔ الگ الگ آیات اس کے اوپر پیش کی جا سکتی ہیں لیکن ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ یہاں پر لفظ عہد کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کسی کی رعایت کرنا اور اس کو لازم رکھنا، مطلب یہ ہے اس کو بھولنا نہیں ہے اور اس کو گاہے گاہے یاد کرتے رہنا۔ اس مناسبت سے امام بخاری علیہ رحمہ نے یہاں ایک حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی۔ آپ لکھتے ہیں حدثنا عبید بن اسماعیل حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے عبید بن اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے ابو اسامہ نے، وہ ہشام سے، وہ اپنے والد سے، وہ حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے کہ ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی مجھے کسی عورت پر اتنی غیرت نہیں آئی جتنی غیرت مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر آتی تھی۔ وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي بِثَلَاثِ سِنِينَ، حالانکہ میری شادی سے 3 سال پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان کا وصال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جس وقت حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا تو اس سے 3 سال پہلے ان کی وفات ہو چکی تھی۔ تو آپ فرماتی ہیں اس کی غیرت آنے کی وجہ کیا تھی؟ لما كنت اسمعه يذكرها، اس لیے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا ذکر سنا کرتی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کا بار 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 ذکر کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَن يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا تھا کہ حضرت خدیجہ کو خوشخبری دے دے جنت کے اندر ایک محل کی جو موتی کا بنا ہوا ہے،
وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهْدِي فِي خُلَّتِهَا مِنْهَا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو ان کے ساتھ اپنا وقت گزارا تھا، ان کی وفات کے بعد اس کو کچھ یوں یاد کیا کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بکری ذبح فرماتے تو اس کا بہترین حصہ یہدی فی خلتھا منہا حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو پہنچایا کرتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا تو حیات نہیں تھی، لیکن ان کو یاد کرنے کے لیے ان کی سہیلیوں کے گھروں میں گوشت پہنچایا کرتے تھے۔ دوستو یہ بھی ادب کا پہلو ہے، اپنے پرانے سنگیوں کو اور اپنی پرانی سنگت کو جن کے ساتھ بندے کا وقت اچھا گزرا ہے، اس اچھا گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کے ساتھ ہمارا وقت نیکیوں والا گزرا ہے، یہ وہ مراد ہے۔ اس وقت کو یاد رکھنا اور یاد کرتے رہنا، یہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی اس امت کے لیے تربیت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ کیا ہے۔ اس مناسبت سے یہاں پر علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، انہوں نے ایک اور بھی حدیث ذکر کی ہے جس کو امام حاکم نے اور امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعب الایمان کے اندر لکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بوڑھی عورت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اس سے پوچھا کیف انتی، تم کیسی ہو، وکیف حالکی، اور تمہارا کیسا حال ہے، اور ہمارے بعد تم کیسے رہو گی۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت تمہارا انتقال ہو جائے گا تو پھر ہمارے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے اور تمہارا جو ہمارے ساتھ تعلق ہے وہ کیسے برقرار رہے گا۔ اس بڑی عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے والدین فدا، ہم بہت اچھا وقت گزار رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وہ کر رہی تھی اور حضور اس سے جو ہے وہ باتیں پوچھ رہے تھے، اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ چلے گئی تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بوڑھی عورت کے ساتھ بڑے ہی قریب ہو کے باتیں کر رہے تھے اور اس کا حال احوال بڑے اچھے انداز سے پوچھا ہے اور بار بار آپ جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے اس سے۔ آپ نے فرمایا عائشہ، یہ ہمارے پاس خدیجہ رضی اللہ عنہا کے زمانے میں آیا کرتی تھی، ان کے وقت میں آیا کرتی تھی اور ان سے باتیں کیا کرتی تھی، اور عہد اور صحبت کا حسن یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی اگر کسی کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہو تو اس کو یاد رکھنا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا ہے، اور یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین فوت ہو جائے ان کے عہد کو زندہ رکھا جائے۔ عہد کا مطلب کیا ہے؟ عہد کی رعایت کرنا کیا ہے؟ جو والد کے دوست ہیں، والدہ کی سہیلیاں ہیں، ان کو یاد رکھنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور جس وقت راستے میں وہ ملے تو اس وقت ان کے ساتھ حسن ادب سے پیش آنا، تاکہ ان کے ساتھ وہ سنگت والا معاملہ کہ جو ہمارے والد کے ساتھ یا ہماری والدہ کے ساتھ ان کا تھا وہ زندہ رہے، اور ان کو بھی احساس ہو کہ بچہ بہت اچھا ہے اور اس نے اپنے والد کا جو عہد ہے اس کو ہمارے ساتھ نبھایا ہے۔ تو لہذا حسن ادب یہ ہے کہ پرانی سنگت کو جس کے اندر وقت اچھا گزرا ہو، نیکیوں والا گزرا ہو، اس کو یاد رکھنا یہ حسن ادب ہے۔ اب اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید عنوانات قائم کیے ہوئے ہیں، اس طرح باب فضل من یعول یتیما، جو یتیم کی پرورش کرے اس کی کیا فضیلت ہے۔ پھر ساتھ ہی جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں باب الساعی علی الارملہ،
بیوہ کی مصلحتوں میں کوشش کرنے کا بیان، یعنی اس کی ضروریات کا خیال کرنا، اس کو بھی انہوں نے ذکر کیا۔ یہ دو حدیثیں میں یہاں پر آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا وقافع الیتیم فی الجنہ ہکذا وقال باصبعیہ السبابۃ والوسطی۔ یہ حضرت سہل بن سعد ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ایک دوسرے کے قریب ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں باصبعی السبابۃ، سبابہ، والوسطی، یہ جو درمیان میں بڑی انگلی ہے اس کو وسطی بولتے ہیں اور اس کو سبابہ بولتے ہیں۔ دوسری روایت کے اندر لفظ سباحہ کے، سباحہ، اور یہاں پر سبابہ کے۔ سبابہ اور سباحہ اس کا معنی کیا ہے؟ سباحہ یہ سبحن سے بنا، جس طرح سبح یسبح التسبیح، چونکہ جس وقت انسان اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اچھا، اس وجہ سے سباحہ کہا گیا۔ سبابہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ سبابہ سبن سے بنا ہے۔ سبن کا مطلب ہوتا ہے کسی کو برا بھلا کہنا۔ تو جس وقت بندہ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کر رہا ہوتا ہے اور شیطان کو دور کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، شیطان کو اس وقت بندہ سب و شتم کر رہا ہوتا ہے اشارے سے کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، دو معبود نہیں رکھتے، ایک معبود رکھتے۔ اس وجہ سے کو سبابہ کہا گیا۔ اور وسطی، یہ بالکل بات واضح ہے کہ یہ درمیانی انگلی ہے اور سب سے بڑی ہے، یہ اس وجہ سے کو وسطی کہہ دیا گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے کیا ہیں، قریب ہیں۔ یہاں پر علامہ عینی نے ایک سوال اٹھایا، انبیاء کے درجات تو بڑے بلند ہیں، تو وہ جنت کے اندر ہوں گے اور یہ جو عام مخلوق ہے یہ انبیاء کے ساتھ ہوگی، نبیوں کے درجات میں ہوں گے، یہ کیا سلسلہ ہے؟ انہوں نے پھر اس کا جواب خود ہی دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ہوں گے اور ایسے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں دوسرے قریب ہیں، یہ اس بندے کے مرتبے کا مبالغہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ نبیوں کے درجے میں ہوگا، نہ ایسا نہیں ہے، لیکن اپنی شان کے لائق اس کو بلند ترین مرتبہ عطا فرمائے جس سے وہ بندہ راضی ہو جائے۔ اچھا، پھر جو ہے اس کے بعد جو امام بخاری رحمہ نے بیوہ کی مصلحتوں کا ذکر کیا ہے اس کے اندر کوشش کرنا، تو یہ صفوان بن سلیم کی روایت انہوں نے ذکر کی ہے۔ یہ صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی آدمی، تو امام بخاری نے لکھا یرفعہ الی النبی، کہ یہ ان کی حدیث مرفوع ہے، حالانکہ تابعی تو صحابی سے سنتا ہے، صحابی نبی سے سنتا ہے، تو یہاں پر تابعی نے خود کہہ دیا یرفعہ الی النبی، بیچ میں صحابی محذوف ہے، ان کا نام یہاں پر ذکر نہیں ہے۔ تو کبھی کبھار یہ جو تابعی ہوتا ہے تو تابعی اگر اپنے سے جس سے اس نے سنا ہوا ہو حدیث کو اس کا نام نہ بھی ذکر کرے تو پھر بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حکماً مرفوع ہے حدیث۔ تو یہ جو صفوان بن سلیم ہیں ان کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ یہ بہت بڑے امام تھے اور پیشوا تھے، اور ان کے بارے میں ایک جملہ یہ بھی ان کی سوانح میں علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے 40 سال تک زمین پر اپنا پہلو نہیں لگایا تھا، زمین پر، مطلب یہ کہ زمین کے اوپر لیٹے نہیں، بس عبادات اور ریاضات کے اندر، مجاہدات کے اندر بسر کرتے، اور بادشاہوں کے انعامات کو قبول نہیں کیا کرتے تھے، زاہد آدمی تھے، تجرد کی زندگی انہوں نے گزاری، گلشن نشین کہہ رہے، درویش آدمی کہہ رہے۔ اچھا، یہ صفوان بن سلیم ہیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم تک ان کی سند پہنچتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملہ والمسکین، بیوہ مسکین کی مصلحتوں میں کوشش کرنے والا ایسا ہے کالمجاہد فی سبیل اللہ، جس طرح ایک آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا،
او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، یا ایسا ہے جیسے دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو قیام کرنے والا. یعنی کہ بیوہ عورت ہے یا کوئی مسکین آدمی ہے، یعنی غریب آدمی ہے، اس کی مصلحت یعنی کہ اس کے جتنے بھی کام وام ہیں اس کے اوپر نظر رکھنا اور اس کی کفالت کی ذمہ داری لے لینا، اور اپنی حد الوسع اپنی استطاعت کے مطابق اس کے اندر کوشش کرنا کہ اس کو میری ذات سے فائدہ پہنچ جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بندہ دن کے وقت روزہ رکھنے والا ہے اور رات کے وقت کھڑا ہو کے اللہ اللہ کرنے والا ہے. یہ ایسے ہی ہے، اس کا وقت ایسے ہی گزر رہا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے. اس مہینے کو حدیث پاک کے اندر شہر المواسات بھی کہا گیا ہے، غم خواری کا مہینہ، اور یہ آخری دن جاری و ساری ہے. تو صدقہ فطر یہ جو ہم دیتے ہیں نا، تو یہ بھی غم خواری کا ایک ذریعہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغنوہم عن الطواف، عید آنے سے پہلے پہلے تم جو ہے وہ ان کو چکر کاٹنے سے بے نیاز کر دو. چکر کاٹنے سے، اغنوہم عن الطواف، طواف کا معنی چکر کاٹنا. یعنی غریب تمہاری دہلیز پہ آ جائے کہ میں نے عید کرنی ہے کچھ دو، قبل اس کے کہ وہ آئے اور اس کے اوپر یہ خوشی کا وقت آئے، آپ پہلے ہی اس کو آنے سے پہلے ہی بے نیاز کر دو، اتنا اس کو دے دیا جائے. تو یہ جو صدقہ فطر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ ادا کرو، مساکین کی خورش یعنی ان کی خوراک کا سامان ہو جائے گا اور تمہارے روزوں کی طہارت ہو جائے گی. دیکھیے دونوں کا فائدہ ہے. 300 روپیہ اس وقت اس کا جو ہے وہ کم از کم ہے. 300 روپیہ فی کا صدقہ فطر. بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی یتیم ہے اور استطاعت نہیں رکھتا وہ، ٹھیک ہے. بعض جو ہے وہ یتیم بھی ہوتے ہیں اور اپنا بیوائیں بھی ہوتی ہیں لیکن ان کے پاس مال و ثواب وافر ہوتا ہے. ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو واقعتاً مستحق، ان تک یہ صدقہ فطر پہنچانا چاہیے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے.